إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے بھائیوں، مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے، اس لیے کہ اس نیت کے بعد آدمی جتنی دیر تک خداوند قدوس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نفلی اعتکاف کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، لہذا ثواب سے محروم نہ رہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ پہلا اور تیسرا اتوار درس قرآن کا ہوتا ہے، اور مفسر قرآن محترم علامہ محمد رضوان نقشبندی تشریف لائے کرتے ہیں۔ آج وہ نہ آ سکے، کچھ مجبوریاں بتائی انہوں نے، بہرحال یار زندہ صحبت باقی۔ اور ویسے بھی رمضان میں چونکہ درس قرآن موقوف ہو جاتا ہے اور حضرت صاحب اپنے جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں جو ظہر میں ہوتے ہیں، اس لیے رمضان میں ویسے حضرت صاحب سے ہمارے پچھلے رمضان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملاقات نہ رہی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آخری رمضان سے قبل جو آخری ہمارا درس ہے اس درس میں حضرت صاحب کی زیارت ہمارے کو ہو جائے اور آپ جو ہے درس قرآن دیں۔ نہ ہوا، ان کی مجبوری ہوئی یا کوئی اور بات ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن یہ فقیر کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، جو بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہے گا، اس لیے کہ چھپانا یا کسی بات کے اوپر لیپت پوتی کرنا یہ فقیر کا شیوا نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے وہ سچی بات کرتا چلا جاتا ہے۔ میں جو آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی 22ویں آیت مبارکہ، ذرا ایک یہ طویل آیت مبارکہ ہے، اس کے قرأت کی سعادت حاصل کی ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھے حق صحیح طریقے سے بیان کرنے، ہم سب کو سن کر عمل اور عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ آیت مبارکہ کس بات کو ڈیل کر رہی ہے، کس بات سے متعلق ہے، اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ مجدد دین و ملت الشاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کنز الایمان سے کیا جائے، اس پر گفتگو کی جائے، سب سے پہلے آپ کو بتا چلو یہ اس وقت کا مکالمہ ہے جو شیطان کے پیروکار شیطان سے کریں گے جب کہ روز قیامت فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جب روز قیامت فیصلہ ہو چکا ہوگا اور شیطان کے چیلے یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ شفیع المذنبین کی شفاعت کی بنا پر مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور انہیں جنت کے پروانے مل گئے، تو اب شیطان کے چیلے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر شفاعت ہوئی ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چلی ہے، لہذا چونکہ ہم کیوں نہ شیطان کے پاس جائیں جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس حال کو پہنچے ہیں، لہذا وہ اس نیت کے ساتھ وہ شیطان کے پاس پہنچیں گے اور شیطان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے اور شیطان کا جواب ہے یہ اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس پس منظر کو جب ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا ترجمہ جو بیان کیا جائے گا، جو ترجمے پر بات ہوگی وہ آپ کو لطف دے گا، کیف دے گا کہ سرکار کی شفاعت کی بنا پر ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ پاک نے کرم کیا اور ہماری شفاعت ہو گئی، اللہ کے محبوب نے شفاعت کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری مغفرت کر دی۔ اب جب محبوب کی شفاعت کی بنا پر اور جو بھی اللہ تعالیٰ شفیع مقرر کرے گا ان کی شفاعت کی جب معاملات دیکھیں گے، شیطان کے چیلے شیطان کے پاس جا کر جو کہیں گے کہ تم ہماری شفاعت کرو، یہ تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ تو آئیے ہم مجدد دین و ملت الشاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ترجمہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو سماعت فرمائیے۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، جب لوگ اس کے چیلے اس کے بعد پہنچیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا۔ اب شیطان یہاں دنیا میں جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف چل سکتا ہے،
لیکن روز قیامت ایسا نہیں ہوگا، وہاں کسی کی مرضی نہیں چلے گی کہ اپنی مرضی سے جو چاہے بول دو، وہاں حق ہی بولنا ہوگا، وہاں حق بات ہی چلے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں اجازت ہے، ہمیں اللہ نے جو ہے رخصت دی ہوئی ہے، ہم جو چاہے بول لیتے ہیں۔ روز قیامت ایسا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں حق ہوگا۔ لہذا شیطان جو ہے ان سے کہے گا کہ دیکھو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ کہ شیطان سے کہے گا کیا اللہ کا وعدہ تم نے نہیں سنا تھا کہ روز قیامت ہوگا، روز قیامت ہوگی اور اس میں اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور میں تو تمہیں کہتا تھا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، لہذا میری بات جھوٹی اور اللہ کی بات سچی ہے۔ تم آج جو میرے پاس آئے ہو میرے کہنے پر چلنے، تو میں نے تمہیں بہکایا، میں نے تمہیں جو ہے نا اپنی طرف لگایا اور تم میرے کہنے پر چل پڑے، تو وعدہ اللہ کا سچا تھا، میرا جھوٹا تھا۔ دیکھ لو اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آج قیامت ہو گئی ہے، اور قیامت کے بنا پر آج تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ یہاں تک شیطان کی جو بات ہوئی، مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد مزید جو ہے نا گفتگو جو ہوتی ہے کہ بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہیں، مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو۔ دیکھیے، ایک طرف تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا تھا، اور جو میں نے تمہیں وعدہ کیا وہ میں تم سے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے، اس کی باتیں جھوٹی ہیں، جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ لہذا شیطان کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے جو تم سے کہا وہ جھوٹا تھا، اور میں نے تم کو ایسا کیسا بہکایا؟ میں نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی، تم نے دعوت قبول کی، میں نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی، تم نے گمراہی کی دعوت قبول کر لیا، اب مجھے کوئی الزام مت دو۔ شیطان کہے گا اب مجھے کوئی الزام نہ دو۔ دیکھیے، شیطان ایسا نہیں ہے کہ شیطان کے کہنے کی بنا پر، شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، شیطان کو مہلت ملی ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کو شیطان جو ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو سچی راہ سے ہٹا کر اور اندھیرے کی طرف لے جائے۔ لہذا شیطان یہ کام کرتا ہے۔ شیطان کو اتنی طاقت نہیں ہے، اگرچہ شیطان کو کچھ اختیارات ہیں، وہ انسان کو مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، انسان کے لیے مشکل معاملات کر سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ شیطان کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی سے اس کا ایمان سلب کر لے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، کچھ اختیارات دی ہیں، اس طاقت اور اختیارات کی بنا پر وہ بہت سے معاملات میں دخیل ہوتا ہے اور بہت سے معاملات کر لیتا ہے، لیکن وہ آدمی کے ایمان کو، عقیدے کو فاسد نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ آدمی کو گمراہی کی بات دکھائے اور لوگ اس کی طرف لگ جائیں اور گمراہی کی طرف چل پڑیں، ایسا ممکن ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ یہ بھی شیطان کی تلبیس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق گمراہ کن عقیدہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دے اور کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ہی بشر تھے اور تمہاری طرح کے انسان تھے، اور اس طریقے سے کہ معاذ اللہ کے مرنے کے بعد وہ مٹی ہو گئے، ان کے کوئی اختیارات نہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب ان باتوں کو شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو لے چلے اور یہ کہے، ہم سے کہلوائے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے شیطان کے چیلے جو ہیں وہ قرآن کی آیات لا کر، احادیث کریمہ جو ہے اپنے مطلب کی اور ایسی باتیں جو ہیں جس میں کئی پہلو نکلتے ہوں، اصلاح والی بات کیے بغیر وہ گمراہی والی باتیں لا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کے اندر جو جوہر رکھا، انسان کے اندر اللہ پاک نے جو عقل رکھی کہ جس کی بنا پر وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، تو انسان جب اس بات کو بھلا دے تو اب اس میں شیطان کو دوش نہیں دیا سکتا ہے، بلکہ اس انسان کا قصور ہے کہ اللہ نے اسے طاقت دی تھی، اللہ نے اسے صلاحیت دی تھی، اللہ نے اسے جوہر عطا کیا تھا، اللہ نے اسے نور دیا تھا، اللہ نے اسے روشنی دی تھی، اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اس نور، اس روشنی پہ وہ دیکھتا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، یہ عقیدہ جو کہا جا رہا ہے، شیطان کے چیلے جو لا رہے ہیں، کیا یہ عقیدہ قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو وہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے، عقیدہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے۔ شیطان اس کی طرف دعوت ضرور دیتا ہے، شیطان اس کی طرف لے ضرور چلتا ہے، لیکن شیطان جو ہے اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو غلط عقائد جو ہے وہ آپ سے کہلوا دے۔
آپ کے عقیدے کو وہ غلط نہیں کر سکتا. شیطان کے چیلے جو ہے آپ کو غلط عقیدے کی طرف لے جاتے ہیں. لہذا شیطان یہی کہہ رہا ہے, شیطان یہاں پر یہی تو کہہ رہا ہے. جب شیطان کے چیلے شیطان کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا منصب عطا کیا, جب اس کا کرم فرمائیاں ہوئی ہیں اور لوگوں کے اوپر اللہ کے انعام ہوئے ہیں, اور اس کے بعد شیطان کے چیلے شیطان کے پاس گئے ہیں کہ تم ہماری شفاعت کرو کہ ہم تمہارے پیچھے چلے ہیں. آج شیطان کے چیلے سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم چلے ہیں آج وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دے گا. تو معاف کیجئے, شفاعت ہر ایک کا منصب نہیں ہے, شفاعت اہل ایمان کا منصب ہے, شفاعت اس کا منصب ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کسی بندے کا زور ہو. نہیں, اللہ کے بندے کا اللہ پر زور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے کہ نہیں اب اس کی شفاعت مجھے قبول کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ پاک جسے اعزاز عطا فرما دے, اللہ پاک جسے منصب عطا فرما دے, اللہ پاک جس کو یہ اعزاز عطا فرما دے, اس اعزاز کی سبب جو ہے, اس اعزاز کے سبب جو ہے نا, وہ آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اور شفاعت امام الانبیاء کی شفاعت کے تو کیا تذکرے اور کیا بات ہے جی. بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھی شفاعت کرے گا کہ جو کمسن بچہ ہے, جو چھوٹا بچہ ہے, جو نابالغ بچہ ہے, وہ بھی اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا. کیا آپ نے نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھتے وقت اس کے ترجمے پر غور نہیں کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ عربی دعا جو پڑھتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا, اللہ مجعول لنا فرد, اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے چلنے والا بنا, اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ اجر و ذخیرہ بنا, اے اللہ اس کو وہ بنا جس کی شفاعت تیری بارگاہ میں قبول ہو. ارے جو بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی شفاعت کرے, نابالغ بچہ جو اپنے والدین کی شفاعت کرے, تو امام الانبیاء کی شفاعت کی کیا تذکرے, کیا اس کی قدر و منزلت کیا کوئی انسان سمجھ سکے گا. بہرحال اس معاملے کو دیکھ کر شیطان کے چیلے کہ آج اتنی شفاعتیں ہو رہی ہیں, چلو تو ہم بھی جو ہے شیطان کے پاس جا کر اپنی بات کریں. شیطان سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے, اور شیطان سے جب وہ کہیں گے تو شیطان کیا کہہ رہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر چلے. وہ غلط عقیدہ ضرور دکھاتا ہے, وہ قرآن کی غلط تعبیریں ضرور لے کے آتا ہے, وہ حدیث کریمہ کو توڑ موڑ کر ضرور پیش کرے گا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جوہر عطا کیا ہے, جو ایمان عطا کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, جو اللہ نے نور دیا ہے, اس نور کی بنا پر ایک بات سمجھ لو, ایک بات جان لو کہ آدمی شیطان جو ہے انسان کو غلط عقیدہ اس پر ٹھوس نہیں سکتا. یہ نہیں کہ شیطان بلکہ انسان از خود اس عقیدے کو قبول کرتا ہے. لہذا شیطان یہاں پر یہی تو کہہ رہا ہے ان لوگوں کو, دیکھو میں نے جھوٹی بات کہی تھی, اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا. میں نے تم سے جو کہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی, یہ حساب کتاب نہیں ہوگی, میری بات جھوٹی تھی, اور میں نے تمہیں کیا کہا تھا. پھر اسے غور سے سن لو, اس لیے کہ شیطان پہ راہ پر چلنے والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ بات انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آج شیطان کے پیچھے تم چلنے والوں, کل شیطان بھی تم سے منہ موڑ لے گا. ارے وہاں پر کوئی تمہاری طرف توجہ کرے گا, اگر کوئی تمہیں سینے سے لگائے گا تو امام الانبیاء ہیں, اور امام الانبیاء کے بعد جس کو یہ منصب عطا ہوگا وہ ہوگا جو ہمیں سینے سے لگائے گا, وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, وہ ہوگا جو اللہ پاک سے ہمارے گناہوں کی معافی کروائے گا, وہ ہوگا کہ اگر ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو جنت کی طرف لے جائے گا شفاعت کی بنا پر. تو یہ اعزاز ہر ایک کے لیے نہیں ہے. شیطان کے چیلے سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید اس بنا پر ہے کہ جس کے کہنے پر پیچھے چلے ہیں اس کی بنا پر جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. لہذا شیطان کے پاس جب پہنچے, شیطان کا جو مکالمہ ہوا ہے, میں ایک مرتبہ پھر اس ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں, آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان وہاں منہ موڑ لے گا, اپنے پیچھے چلنے والوں سے منہ موڑ لے گا, اور کیا کہے گا. پھر سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ کہے گا میں نے تم سے جھوٹا کیا, میرا تم پر کچھ قابو نہیں تھا, میرا تم پر یہ قابو نہیں تھا کہ میں تم سے یہ کہلوا دوں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, معاذ اللہ. جیسے کہ کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, اور اسی طریقے سے نبی کی شان میں کہتا ہے میرا اس پر قابو, تم پہ قابو نہیں تھا. اور خود اپنے پر الزام رکھو, میرا تم پر قابو نہیں تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا, تم نے میری مان لی, میں نے تمہیں بلایا, تم نے میری مان لی, تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو, خود اپنے پر الزام رکھو. نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں, نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو. وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا, میں اس سے سخت بیدار ہوں, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دوستو بے شک اس میں بڑی بات مشرکین کی ہے
بڑی جو اس میں تذکرہ ہے جو شیطان کے چیلوں کو مشرکین کا ہے، اس لیے کہ یہاں شرک کی بات بھی ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک ہونے کی بات کے ساتھ ساتھ عمومی بات بھی ہے۔ تو دوستو ہمیں یہ بات دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں دوستو وہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمارے لیے شفاعت کر سکتا ہے، جس کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو، ورنہ مگر ایسے کے پیچھے چل گئے جو اپنے معاملے میں ہی پھنسا ہو، جس کے اپنے معاملات خراب ہوں، جو اپنی ذات میں ہی گرا ہو، وہ ہمارے کیا معاملہ درست کر سکتا ہے۔ اور دوستو ایک بات سمجھ لو، بس آخری میں انشاءاللہ الرحمن 8:15 بجے اپنے اس بات کو مکمل کر لوں گا کہ شیطان کا یہ بہکاوا ہر وقت کا بہکاوا ہے، شیطان کا یہ بہکاوا، اور بہکانے کے بعد شیطان انسان سے بیزاری کا اظہار کر لیتا ہے۔ شیطان کا یہ بہکاوا دیکھیے اس طریقے سے بھی ہے، میں ایک حکایت اس وقت آپ کے سامنے رکھتا چلوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے کچھ تاجر نوجوان تھے، ان نوجوانوں کی ایک بہن تھی، ان نوجوانوں کو ان دنوں میں جیسے سفر ہوا کرتا تھا، کئی سالوں کئی مہینوں کا کئی سالوں تک کے لیے گھروں میں رخصت ہونا پڑتا تھا، لہذا وہ اپنے ساتھ بہن کو بھی نہیں لے جانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، لہذا اس دور کے جو راہب تھا، اس دور کا جو ایک بہت عبادت گزار تھا، اس کے پاس جانے کے لیے کہنے لگے، اس کے پاس جا کے وہ کہنے لگے ایسا ہے کہ ہم سفر پہ جانے والے ہیں، ہم اس بہن کو کہاں لے جائیں گے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہن آپ کے پاس رہے، آپ اس کی حفاظت کریں اور ہمارا جو بھی خرچہ ہو جو معاملہ ہوگا ہم کر دیں گے۔ تو راہب نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اکیلی عورت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ دیکھو دوستو یہ بات سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن عورت سے تنہائی میں ملنے سے باز نہیں آتے۔ جہاں عورت ہوتی ہے وہاں شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے، جہاں عورت ہوتی ہے وہاں شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس راہب کو چاہیے تھا منع کر دیتا، اور ان بھائیوں کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی جوان بہن کو اس طریقے سے اجنبی کے حوالے کر کے نہ جاتے، کسی کے ساتھ نکاح کر دیا ہوتا، کسی کے ساتھ شادی کر دی ہوتی یا اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن جی غلطیاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں اور شیطان ان غلطیوں سے ہی کھیلتا ہے۔ راہب نے جب کہا کہ ایک بات ہے، میں اس بات پر مانتا ہوں کہ آپ کی بہن کے لیے جہاں آپ کی بہن ہوگی وہ الگ جگہ رہے گی، میں الگ رہوں گا، اس کا الگ مکان ہوگا، میرا الگ مکان ہوگا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس نے تاجر چلے گئے، یہ اس کے لیے کھانا جو ہے اس کے دروازے پر چھوڑ کے آنے لگا، اور دروازے چھوڑنے کے بعد جو ہے آ جاتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کو تلبیس دی، شیطان نے اس کو ورغلایا اور کہنے لگا ارے بات سن، وہ اکیلی لڑکی ہے، اس کا دل تنہائی سے گھبراتا ہوگا، اگر تو اس کو جا کے اچھی باتیں بتا دے، اگر دین کی بات بتا دے تو کیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان نے اسے اندر کی راہ دکھائی، یہ اندر چلا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ عورت سے تنہائی میں نہ ملو، کہ جہاں عورت مرد تنہائی میں عورت سے ملتا ہے وہ شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ لہذا معاملہ آگے بڑھ گیا، آگے معاملہ بڑھ گیا، اور ایسے معاملات ہوئے، ایک نئی زندگی کے آثار نظر آنے لگے، نئی زندگی کے آثار آنے لگے، اور وہ زندگی ایک وقت ایسا آیا کہ ننا وجود بھی دنیا میں آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے دور کا یہ تاجر نہیں تھا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے فوراً آ جائے، میں ان سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے، لہذا ننھی زندگی وجود میں آ گئی۔ اب اس کو فکر ہوا یہ کیا کر دیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، لہذا اس کے بعد اس نے کہا، اس نے کیا کیا، اس نے ننھی زندگی کو بھی مار دیا اور اس خاتون کو بھی مار دیا، اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ان کے بھائی آئے تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ کی بہن مر گئی تھی، میں نے دفنا دیا۔ ان لوگوں ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، چپ کر کے۔ اب شیطان کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ شیطان، قرآن نے کہہ دیا کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا شیطان نے ان بھائیوں کو یہ دکھایا کہ تمہاری بہن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ننھی زندگی بھی آئی تھی، اور دیکھو فلاں جگہ جو دفنایا ہوا، جب تم کھولو گے قبریں تو تمہیں نظر آ جائے گا۔ جب قبر کھولی معاملہ سامنے آ گیا، اور پھر اب انہوں نے قاضی کے سامنے مقدمہ رکھا، اس نے اپنے جرم کو قبول کیا۔ جرم کو قبول کرنے کے بعد اب کیا ہوا، اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کو پھانسی دی جائے، اتنی زندگیاں ختم کی ہیں۔ پھانسی دینے کے بعد پھر بھی شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں، میں تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم مرتے وقت کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اور وہ راہب جو کہ اپنے معاملات کو دیکھ رہا تھا اتنے خراب ہو گئے، شیطان کے اس آخری وار کا بھی شکار ہو گیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ادھر اللہ کا بیٹا کہا، ادھر جو ہے نا پھانسی کی ڈوری کھینچ دی اور دنیا سے چلا گیا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے شیطان آدمی کو بہکاتے ہوئے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر، اس آدمی کے اوپر شیطان کا قابو تھا،
اور وہ اس کو زبردستی اندر لے کے گیا، شیطان نے راہ دکھائی اور یہ راہ پر چل پڑا۔ تو شیطان راہ دکھاتا ہے۔ سورہ انعام کی بات کے اوپر بھی بات مکمل کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا ان ھذا صراط مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے۔ چونکہ پوری قرآن پاک کی آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیدھی لائن کے گرد بھی جو ہے نا کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی اور فرمایا کہ اس تمام جو ایک سیدھی راستہ ایک ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور دیگر چھوٹی چھوٹی راستے یہ تمام شیطان ان پر بیٹھا ہوئے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو ایک ہی سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، وہی ہے جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگرچہ دیگر کوئی اپنے دلائل کے طور پر قرآن کی کتنی ہی جو نا آیتیں لے کر آتے رہیں، لیکن دوستو بس یہ بات سمجھ لو، یہ بات سمجھ لو کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، وہ قرآن کی کتنی تفسیر کرتا رہے، وہ قرآن کی کتنی بڑی بڑی آیتیں آپ کے سامنے لا کر جو ہے اس کی عربی میں ہی تفسیر کرتا رہے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے جو ہے انسان کو بہکانے کے لیے مہلت بھی دی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے، لہذا اس بات کی فکر نہ کرو کہ یہ سامنے والا قرآن پڑھ پڑھ کر سامنے لا رہا ہے۔ ارے قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھ کے کچھ ہدایت پائیں گے، کچھ گمراہ ہوں گے۔ یہ قرآن کو پڑھ کر گمراہ طبقے کے لوگوں سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ روز قیامت یہ بات نہیں چلے گی، یہ بات آپ کی نہیں سنی جائے گی کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ ارے تمہیں پتہ نہیں تھا، دنیاوی معاملے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو تم فوراً علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم علم والوں کے پاس جاتے ہو، بخار میں آ جاتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ارے جب تمہیں ایمان کی بیماری ہو رہی تھی، جب تمہارے ایمان میں کچھ خلل آ رہا تھا تو تم عالموں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تم ان چہروں کی طرف کیوں نہیں گئے جن کے چہرے یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے جگمگا رہے ہیں؟ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے لیے راہیں جو ہے نا تم نے اپنے لیے متعین کر لی؟ دوستو جو قرآن کے ترجمے میں یہ کہہ دے، بس آخری بات، جو قرآن کے ترجمے میں یہ کہہ دے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ دیکھا تو راہ دی۔ ارے تم نبی کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال کر رہے ہو، ایک گمراہ کن ٹولو، تم نے خود تو اپنی آخرت خراب کی ہے، تم ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ ہم جو ہیں قرآن پاک کو اگر بہت نہیں پڑھا ہے تو ہم نے صحابہ کرام کی محبت عقیدتوں کی روشنی میں سمجھ لیا ہے، ہم نے اولیاء کرام کی سرکار سے محبت کے جو نور ہے اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہا گیا کہ وہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد فوراً نہیں کہہ دیا کہ وہ عبادت کرنے والے ہیں، دو لفظ ہیں اس پر غور کر لیجئے، بات مکمل ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جو نبی کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، نبی کے لیے کہا گیا کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر کہا گیا کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عبادت کے درمیان میں نبی کی تعظیم اور توقیر یہ فائدہ دے گی۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے، نبی کا مقام آپ کے پیش نظر نہیں ہے، اگر آپ اس گناہ کو ٹولے کے ساتھ چل رہے ہیں جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہتے ہوئے یہ کہہ دے کہ اے نبی جب ہم نے آپ کو گمراہ دیکھا تو آپ کو راہ دی، ارے نہیں سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو راہ دی۔ اس لیے کہ آدمی جب محبت میں ہوتا ہے نا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ محبت والوں کے ساتھ آ جاؤ، پیار کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ آ جاؤ، نبی کی عظمت کے گن گانے والوں کے ساتھ آ جاؤ، صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گانے والوں کے ساتھ آ جاؤ، اولیاء کرام کی جوتیاں سیدھے کرنے والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ بس یہی ایک درد ہے، یہی ایک پیغام ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی سعادت فرمائے۔ کیونکہ آج 11ویں شب بھی ہے، انشاءاللہ رحمان سلام کے دوران ہی فاتح خانہ امام صاحب کر دیں گے اور نیاز کی تقسیم پر اپنی محفل کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔